السلام علیکم ناظرین، یہ جی فار گجرانوالہ کے ایکسکلوسیو مناظر جو ہیں وہ آپ اپنی موبائل سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے لمبا احتجاج اگر ہم اسے کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے اور یہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک دفعہ پھر جو ماسٹر سٹی ہے وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ماسٹر سٹی کے رہائشی اپنے بنیادی حقوق کے مطالبات کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ ماسٹر سٹی کا گیٹ جو ہے وہ رہائشیوں کی جانب سے ایک بار پھر بلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ جی فار گجرانوالہ کے توسط سے براہ راست مناظر ماسٹر سٹی کے باہر کے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے احتجاج میں ایک خاص بات یہی ہے، یہ بھی ہے کہ اس میں خواتین کی بھی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ بھی بند کر دیا، پتا لگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ دوسرے گیٹ پر جو ہے وہ چلے جائیں۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے احتجاج کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر خواتین اور فیملیز کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان سب کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ان احتجاجوں کو کور کیا جو کہ ماسٹر سٹی کے حوالے سے تھے، ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں، وہ نہیں دیے جا رہے۔ تو ایک دفعہ پھر مظاہرین جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک ماسٹر شاٹ اس کا دکھا سکوں اس ماسٹر سٹی کا، تو وہ یہ اس طرح ہے کہ یہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ ماسٹر سٹی کا مین گیٹ ہے۔ 2 جو رستے ہیں، ایک اندر داخل ہونے والا اور دوسرا جو ایگزٹ گیٹ ہے، دونوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ مردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جنہوں نے کالونی سے باہر نکلنے والے لوگوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، گو کہ یہ بھی رہائشی ہیں۔ اور دوسری جانب یہ وہ خواتین کھڑی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ماسٹر سٹی کے داخلی دروازے پر کھڑی ہیں۔ یہ ماسٹر سٹی کے داخلی دروازے پر کھڑی ہیں، اور ماسٹر سٹی جو ہے اس کا داخلی دروازہ خواتین کی جانب سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ شاید جب سے یہ پچھلے 1 ماہ سے یہ احتجاج چل رہا ہے، اس 1 ماہ کے احتجاج میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ ماسٹر سٹی کے گیٹس جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ساتھ جڑنے والوں کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ اپنے موبائل سکرینز پر ایکسکلوسیو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ گجرانوالہ کے اس مقام کے ہیں، یہ گجرانوالہ کی اس جگہ کے ہیں، یہ گجرانوالہ کی اس سوسائٹی کے ہیں کہ جہاں پر گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے لمبا احتجاج جاری ہے۔ پچھلے تقریباً 1 ماہ سے یہ احتجاج رہائشیوں کی جانب سے اپنے بنیادی جو زندگی گزارنے کی سہولیات ہیں ان کو لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ ماسٹر سٹی انتظامیہ تو کجا، جو ہمارے ضلعی انتظامیہ ہیں جس میں کمشنر صاحب ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اپنی ذمہ داری اس حوالے سے نبھانے سے بالکل گریزاں ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، کوئی پیسے کی چکا چوند ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، وہ سمجھ سے فروتر ہیں۔
کہ ایسا کیوں ہے کہ جہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں رہائشی شہری ایک مسئلے کے لیے اپنے احتجاج کے حق کو جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ادھر بھائی ایک موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ان کی آواز سنی ہوگی، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید مبینہ طور پر جو اس ماسٹر سٹی کے CEO ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف 13 لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، میں ان کے کیا مطالبات پورے کروں، اور یہ 13 لوگ جو ہیں وہ ماسٹر سٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو آپ اپنی اسکرینوں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 13 لوگ ہیں، یہاں یہ 13 سے زیادہ ہیں، یہاں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ یہ ابھی ایکسکلوسیو براہ راست مناظر ہیں جو آپ G4 گوجرانوالہ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ احتجاج گوجرانوالہ میں تاریخ رقم کر رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ یہ گوجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے لمبا احتجاج ہے۔ گوجرانوالہ کی تاریخ کا یہ سب سے لمبا احتجاج ہے، پچھلے 30 دن سے یہ مسلسل احتجاج جاری ہے۔ رہائشی اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مگر ضلعی انتظامیہ اور سوسائٹی انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی G4 گوجرانوالہ نے اس حوالے سے پہلے بھی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچانے کے لیے یہاں پر G4 گوجرانوالہ پہنچا، اور انہوں نے پہنچانے کی کوشش بھی کی، مگر اس کے علاوہ آپ نے رہائشیوں سے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کوئی بھی ماں سوائے اس ایک G4 گوجرانوالہ کے کوئی بھی ان کی آواز پر لبیک کہنے یا کوئی بھی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں ہو رہا۔ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ G4 گوجرانوالہ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے شیخ احمد بن مقصود سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف بھی لیا جا سکے، تاکہ وہ بھی ہم جان سکیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس احتجاج کے حوالے سے، مگر ان کے PA کی جانب سے اور مسلسل شیخ احمد سے رابطہ کرنے کی کوششوں کے باوجود ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی موقف نہ دیا جا سکا، بلکہ وہ صرف ٹال مٹول سے ہی کام لیتے رہے، مگر انہوں نے آن کیمرہ آ کر کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر سٹی کے دونوں جو راستے ہیں، داخلی راستہ اور خارجی راستہ، اس کو ماسٹر سٹی کے ہی رہائشیوں کی جانب سے ماسٹر سٹی کے ہی رہائشیوں کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر فیصل بٹ صاحب کھڑے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ اس جو تحریک ہے حق دو تحریک اس کے روئے رواں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں۔ اب جب کہ پچھلے 30 دن سے یہ تحریک چل رہی ہے، تو اب یہ پہلی بار ہے کہ یہ دونوں گیٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اب کی بار کیا نیا عمل ہے؟ جی بٹ صاحب بتائیے گا۔ جی السلام علیکم، ہم G4 گوجرانوالہ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے آج اس پروٹیسٹ میں دوبارہ آ کر ہمارے حوصلے کو اور بلند کر دیا کہ ہم اپنے اس حقوق کی لڑائی کو بھرپور طریقے سے لڑ سکیں۔ جیسا کہ آپ تمام گوجرانوالہ کے رہائشیوں کو اور آپ سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 31 دن سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آج 36ویں ریلی ہے، اور آج ہم نے فیملیز پروٹیسٹ کو بھی ساتھ انگیج کیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ لوگ اپنے تھریٹ سے، اپنے شیطانی چالوں سے، اپنے پروپوگینڈوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آج بھی اس ماسٹر سٹی کے CEO شیخ احمد اپنے گن مین کے ساتھ یہاں پر گنڈوں کے ساتھ آیا، جو کہ یونیفارم میں بھی نہیں تھے،
اور وہ یہاں پر رہائشیوں کو نازیبا اشارے کر کے بھاگا، اور یہاں پر ہم لوگ ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں حق نہیں مل رہا، الٹا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں الٹا تھریٹ دیے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر پبلکلی آ کر نازیبا اشارے کیے جا رہے ہیں ان کے پرسنل گارڈز کی طرف سے۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ تب تک ان چیزوں کو شیئر کرتے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہ ملے، اور ہمارے پاس ان کے خلاف بہت سارے پروف ہیں، بہت سارا مواد ہے۔ میری گزارش ہے گجرانوالہ کور کمانڈر صاحب سے، کمشنر صاحب سے، ڈی سی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، سی پی او صاحب سے، اور اس میڈیا سے جو اس طرح کے مافیاز کو، اس طرح کے فرعونوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم تک پہنچیں، ہماری آواز کو آگے لے کر جائیں۔ جس طرح یہ گجرانوالہ چینل جی فار گجرانوالہ ہمارے حوصلے بلند کیے ہوئے ہے، ہماری بات کو اب تک پہنچا رہا ہے، اسی طرح آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے ہمارے پاس آئیں، ہماری آواز بنے۔ ہم مظلوم لوگ ہیں، 20 سے 25 ہزار فیملیاں اندر رہ رہی ہیں، اور یہ لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، کبھی یہ کالز پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی یہ اغوا کرنے کا بول رہے ہیں۔ اگر یہ آتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑا کر یہاں پر گندے نازیبا اشارے کر کے ہمیں بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ایک چھوٹے سے بچے نے ان کو جواب دیا ہے، جس دن یہ ہمارے سامنے ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے سارے حساب برابر کریں گے۔ بٹ صاحب 30 دن ہو گئے ہیں آپ کی یہ تحریک چل رہی ہے، گجرانوالہ کی تاریخ میں اتنا لمبا احتجاج کبھی نہیں ہوا، تو ماسٹر سٹی کی انتظامیہ تو آپ کی نہیں سن رہی، کیا ضلعی انتظامیہ بھی آپ کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہی ہے، آپ کے کوئی مطالبات پہ کان نہیں دھر رہی؟ جی یہ جو مافیا ہے، یہ شیخ مقصود اور شیخ احمد، ان کی پوری فیملی فراڈ کرتی آئی ہے شروع سے، اور ان کا بزنس مین ہونا ایک گجرانوالہ کے اوپر عذاب ہے، کیونکہ ایک بھائی نے لی پیرس کے نام سے یہاں پر ہمیں لوٹا، گجرانوالہ کو، اس کے بعد پورے پاکستان کو، اور اب یہ دوسرا بھائی جو ہے یہ ماسٹر سٹی کے نام سے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ ہم لوگ اندر انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں کی ساری اثاثے بیچ کر یہاں پر ہم نے کروڑوں کے گھر بنائے ہیں، اور یہ لوگ آج بھی مالک ہیں اور ہمیں فیسیلیٹی بھی نہیں کر رہے۔ ہم لوگ آپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اس گجرانوالہ کی انتظامیہ سے کرتے ہیں، پاکستان کے پی ایم سے، سی ایم سے اور آرمی چیف سے بھی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی مضبوط طریقے سے کی جائے، کیونکہ ہم لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے ظلموں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے چکروں سے تنگ آ چکے ہیں۔ بٹ صاحب اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ کو دھمکی امیز کالز آئیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ وہ نازیبا اشارے کر کے آج وہ گئے، تو اس حوالے سے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کوئی ادارے پولیس وغیرہ آپ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا اگر کیا تو ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ جی ہم نے ان کے خلاف اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے، 15 پر کالز بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ہمیں بلایا ہی نہیں جا رہا پولیس اسٹیشن۔ ہم 2 دفعہ جا کر اٹینڈنس لگوا کر آئے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں آتے۔ اتنے بااثر لوگ ہیں کہ انہوں نے تھانوں کے پورے عملے خریدے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایس پی صاحب ہیں، وہ ان کے بہت کلوز فرینڈ ہیں، وہ بھی ان کو ساتھ شاید اپریشیٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ بٹ صاحب یہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ ایک ایس پی صاحب جو ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کا آپ ثبوت دے سکیں گے؟ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ ملوث نہ ہوں تو ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج 31واں دن اور 36ویں ریلی چل رہی ہے، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ گجرانوالہ کی انتظامیہ کو، پاکستان کو ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم لوگ فائلر لوگ ہیں، ہماری کیوں نہیں سنوائی ہو رہی ان کے آگے؟ یہ کیا اتنے بااثر لوگ ہیں کہ آج پوری گجرانوالہ کی پولیس، آئی جی پنجاب کیا اس کے سامنے بے بس کھڑا ہے؟ کیا کور کمانڈر صاحب یا یہاں کی میڈیا جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتی؟ اسی لیے نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ سب لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بٹ صاحب ایاز سلیم صاحب جو سی پی او ہیں گجرانوالہ کے، اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب جو ہیں، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، چونکہ آپ ایک ایس پی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو بس اتنا کہیں گے، سی پی او صاحب، ہم لوگ بھی شریف کاروباری اور مظلوم لوگ ہیں، ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پچھلے 8 سال سے بنیادی حقوق نہیں فراہم کیے جا رہے، اور ہمارے جتنے یہاں پر اندر مسائل ہیں، اگر آپ لوگ ایک دن میں سی پی او صاحب کو یا اس گجرانوالہ کی انتظامیہ کے کسی بھی مینجمنٹ کے آدمی کو بولوں گا، اس کو گھر میں دیتا ہوں، صرف ایک رات یہاں پہ گزار کے دکھا دے وہ کہ کس طرح ہم لوگ یہاں پر اندر گرمی سے بلک رہے ہیں، پنکھا تک نہیں چلتا، 120 وولٹیج ہمیں مل رہے ہیں اندر، اور 41 روپے یونٹ ہمیں ان کو پے کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں آج بھی لارے لپے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ان سے ایک انٹرویو لیا گیا ہے ریپبلک چینل والوں نے، انہوں نے
इंटरव्यू देते हुए आप उस इंटरव्यू को देख सकते हैं कि इन्होंने उसमें बोला कि ये शायद अगस्त चल रहा है या जुलाई है या जून है। हाँ, जुलाई है, ये जुलाई का महीना चल रहा है, आपको अगस्त में तमाम फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो जब इस तरह की बातें CEO करेगा, आप लोग बताएं कि क्या वो आपको लगता है कि इस टाउन की डेवलपमेंट मुकम्मल करेगा, हमें हमारे हकूक फराहम करेगा? हम इनके हिसाब से बाजियाबी चाहते हैं। CPO साहब, हमारी आवाज़ बने, हमें हमारे हकूक दिलवाएं। हमारी आपसे गुजारिश है, हम आपके पास आने को तैयार हैं। हम पहले भी आपसे पहले CPOs के पास आते रहे। बट साहब, वो अब मैंने पहले भी अपने देखने वाले नाजरीन को ये बताया कि हमने आज भी उस CEO जिसका आप नाम ले रहे हैं, मासा सिटी के CEO शेख अहमद बिन मकसूद से राब्ता करने की कोशिश की और चाहा कि हम उनका मौक़िफ़ भी चलाएं, लेकिन हमारे बारहा राब्ता करने के बावजूद वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकारी रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक आज़ाद मीडिया को वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं, जबकि जिस आप निजी चैनल का या निजी पेज का आप नाम ले रहे हैं उन्हें वो बुला कर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकासद है? क्योंकि वो मीडिया बिका हुआ है, वो उनके मन मर्जी के इंटरव्यू करता है, मन मर्जी के सवाल करता है। पहले ये तैयार होते हैं, फिर ये बात होती है, उसके बाद जाकर ये जो है उधर इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू के दौरान जितनी भी इन्होंने बातें की सब झूठी हैं। इन्होंने बोला मुझे कॉल्स आई हैं इनकी, हम लोग इनसे अपने ओहदे मांग रहे हैं। ऐसे ओहदे हम अपनी जूती की नोक पे रखते हैं शेख साहब, हम उसके ओहदों के भूखे नहीं हैं। ना हमें आपने ओहदा दिया, ना आप हमें निकलवा सकते हैं। हम लोग अवाम के मैंडेट से आए थे, अवाम ने हमें लाए थे। हम अपने हलफ की पासदारी पे खड़े हैं आज भी, लेकिन आप लोग अपने किसी एक वादे की पासदारी नहीं करके दिखा सके, क्योंकि आप लोग एक मुसलमान नहीं, आप एक फरोनियत के ऊपर उतरे हुए हो, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, उनको जलील कर रहे हो। और उसमें जो बंदा स्टैंड लेता है उसको धमकियां, उसका कारोबार बंद करने की धमकियां, उसको हुआ करने की धमकियां, उसके खिलाफ प्रोपोगेंडे शुरू कर देते हैं। इस तरह के जो कि हम लोग आप लोगों को रोज थोड़े थोड़े अपने पेज पर भी और जीवर गुजरांवाला के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बट साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले अपने देखने वालों को बताया कि 30 दिन से आपका एहतजाज जारी है, लेकिन आज ये पहली दफा है कि दोनों गेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तो आपका लाया अमल क्या है अगला? जब हमें कोई धमकियां देगा कि मैं इस टाउन का मालिक हूँ, मेरे रास्ते में आके खड़े होके दिखाओ, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, लाइव अगर बोलेगा कोई, तो क्या हम लोग अपने टाउन के रास्ते पे नहीं खड़े हो सकते रोड के ऊपर? क्या हमें हक नहीं है? हमने अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, क्या ये लोग इसके मालिक नहीं है इस टाउन के? अगर हम मालिक नहीं, ये मालिक है, तो ये हमारे पैसे वापस करे जो हमसे इसने वसूल किए हुए हैं, हमें हमारी बुनियादी हकूक वापस करे। नहीं दे सकता तो खैर बात करे, हम इसको CEO नहीं मानेंगे इस टाउन का। बट साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके एहतजाज में जितनी शिद्दत आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों गेट्स को आज ब्लॉक कर दिया गया है, तो माजी की भी अगर मैं बात करूं तो 2021 में भी एक नाखुशगवार वाकया यहाँ एहतजाज की आड़ में पेश आ चुका है, तो आपको लगता है कि हालात उसी जानिब जा रहे हैं? अगर वैसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? हम आपको सब बता रहे हैं कि जब तक ये लोग हमारे साथ कोई शैतानी अमल नहीं करेंगे, हम अगर 30 दिन से पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अगर 30 दिन से पुरअमन प्रोटेस्ट पे हैं, तो हम आगे 50 दिन भी 100 दिन भी करना पड़ा तो इसी तरह पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ कोई गंदी मैली आंख से देखा तो हम उसका भरपूर जवाब भी देंगे और बाकायदा सबूत के साथ देंगे। और तब देंगे वो सबूत जब कोई गुजरांवाला की इंतजामिया का मेन कोई कमिश्नर या कोई कोर कमांडर किस लेवल का आदमी हमसे कांटेक्ट में या एंगेज में आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कोर कमांडर तक जाने की, हमारी एप्लीकेशन भी जा रही है वहाँ पे, और जिस दिन हमारा टाइम उनके साथ मिल गया हम उस दिन जाके भरपूर तरीके से इनके सारे सबूत उनको पहुँचा कर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जो इस हक दो कमेटी के रूए रवां हैं फैसल भट्ट साहब, आपने उनकी बात सुनी। तो इधर चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि खवातीन भी यहाँ पर जो है वो एहतजाज में एक बड़ी तादाद में शरीक हैं, और अब की बार आज के दिन जो एहतजाज हो रहा है उसमें मास्टर सिटी के दोनों गेट्स जो हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो खवातीन एहतजाज कर रही हैं मैं उनकी बात भी आपको सुनवा सकूँ कि वो क्यों अपने इस तरह के एहतजाज के लिए बाहर खड़ी हुई हैं, क्योंकि खवातीन जो कि घरेलू खवातीन समझी जाती हैं उनका तो काम घर तक ही महदूद होता है। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आंटी, आप मुझे बताएंगी कि आप लोग क्यों यहाँ पर बाहर निकले हैं? हम लोग बिजली के गाड़ी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हम लोग बिजली के इशू के लिए निकले हैं। हमें तकरीबन 4 साल हो गए इधर रेजिडेंस हमारा है, तो इस वजह से यहाँ पे बिजली का इशू गर्मियों में हमेशा इंक्रीज हो जाता है।
اور ہم آپ خود دیکھیں گے فیملیز آئی ہیں، ان فیملیز کا یہاں آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنے بچے لے کے آئے ہیں، فیملیز آتی ہیں باہر، ہر سال ان لوگوں کا یہ ایشو ہے. سڑکوں کی پرابلم ادھر ہے، گیس کی پرابلم ادھر ہے، پانی ادھر نہیں ہے. انہوں نے جو ہمیں سہانے خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے بالکل. جی آنٹی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آنٹی نے بتایا کہ ادھر بجلی نہیں ہے، جبکہ آپ یہ جہاں پر کھڑی ہیں یہ اس جو سوسائٹی کا بیرونی دروازہ ہے، اور اس بیرونی دروازے کی طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو ہر طرف جگمگا رہے ہیں برقی کمکمے، اور ان کی ہیبت جو ہے بلکہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ دروازہ ہے جس کی شان و شوکت دیکھنے سے لائق رکھتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر لائٹ نہیں ہے. جی ہم یہ سب کچھ یہی دیکھ کر ہی ہم ادھر شفٹ ہوئے تھے کہ ادھر بجلی گیس سب کچھ ملے گا، لیکن ادھر تو کچھ بھی نہیں. ساری رات بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہم گیٹ سے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے، لیکن لائٹ نہیں ہوتی نہ دن میں نہ رات میں. ہم لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا تھا وہاں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ سب بہت پریشان ہیں اس وقت. ہمارا سب کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ شاید ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اور ہم سب بہت پریشان ہیں اس وجہ سے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر ہی ہم یہاں پر شفٹ ہوئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے آنٹی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پر تو جو بیت رہی ہے وہ بیت رہی ہے، کئی لوگ ابھی بھی شاید ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے یا اندرون شہر سے یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ تو اس دھوکے میں آ کر یہاں پر شفٹ ہو گئے، لیکن کوئی خدا کا واسطہ کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر نہ شفٹ ہو. اس سے اچھے آپ شہر میں ہیں، یہ گاؤں سے بھی بدتر ہے. اگر یہاں پہ ہمیں وہ سہولتیں دی جائیں جو شیخ صاحب نے کہا ہے تو ہم یہ بہت اچھا سٹی ہے. لیکن خدا کے لیے آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ہی رہیں، وہاں پر زیادہ سکون ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے یہ بات سنی خواتین کی بھی جو یہاں پر احتجاج کے لیے کھڑی ہیں. جس طرح آپ یہ بل بورڈز بھی دیکھ سکتے ہیں، کیپکو دو بل لو، لوڈ شیڈنگ نامنظور، اور اس کے علاوہ وی پروٹیسٹ اگینسٹ لوڈ شیڈنگ اینڈ اوور بلنگ، بیمار سیکیورٹی تندرست کرو، شرم کرو، حیا کرو، CEO بجلی دو. یہ جو ایک نعرہ ہے یہ بارہا جو ہے ماسٹر سٹی کی جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے مستقل یہ لگایا جا رہا ہے. جب بجلی نہیں دے سکتے تو ٹاؤن کیوں چلاتے ہو، یہ ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ، اس پہ یہ نعرہ بنایا گیا ہے کہ اگر کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بجلی نہیں دے سکتے تو ٹاؤن کیوں بناتے ہو. تو چلتے ہیں آگے، بات کرتے ہیں مزید لوگوں سے اور جانتے ہیں کہ ان کے کون کون سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ انہیں سلب کیا گیا ہے. یہ تھی خواتین جو ایک گیٹ پر کھڑی ہیں اور داخلی دروازہ انہوں نے بند کیا ہے، اور یہ اس خارجی دروازے کے مناظر ہیں جہاں پر عوام کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے. تو یہاں پر ایک اور رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ بھی یہاں پر موجود تھے، یا شاید آپ تب خطاب کر رہے تھے جب وہ CEO جو احمد بن مقصود ہیں ان کا قافلہ یہاں سے موو کیا. تو اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہارش کامنٹس کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو سر اس کا قافلہ نہیں ہے، وہ گدڑوں کا ایک جھنڈ ہے جو یعنی کہ ادھر اس وقت چکر لگاتا جب ادھر نہیں ہے وہ آئے ہیں. انہوں نے کافی یعنی کہ ہمیں سالتا ہے اور بڑے نازیبا اشارے کیے ہیں، لیکن ہم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو برداشت کیا ہے. اور آپ کے توسط سے ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسی دوبارہ حرکت کی تو اسی کے جوتے ہوں گے، اسی کا سار ہوگا انشاءاللہ. سر آپ ماشاءاللہ بہریش ہیں، جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نازیبا اشارے کر رہا ہے، وہ آپ کے بنیادی حقوق نہیں دے رہا، یہ سارا کچھ جو بھی آپ بتا رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کوئی ضلع انتظامیہ کے پاس نہیں گئے، یا کسی ڈپٹی کمشنر، کسی کمشنر، کسی ACCT کے پاس، یا ایون GDA تک نہیں آپ گئے؟ سارے یہ جو آپ نے جتنے بھی محکمے بولے ہیں یہ 8 سالہ پرانی سوسائٹی ہے، اور اس دوران ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے ان سارے متعلقہ اداروں سے بات کرتے ہوئے. لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ سیاستدانوں کی شراب شہد بن جاتی ہے اور ان کا جو آب زمزم بن جاتا ہے، تو اس معاشرے میں ہم کس سے اچھی توقع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے شرکاء کی بات سنی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے. تو یہ ایک دفعہ پھر نعرہ مستانہ سن سکتے ہیں اس حوالے سے جو لگ رہا ہے. یہ ماسٹر سٹی کا خارجی رستہ ہے جس کو
اسی کے رہائشیوں کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو ابھی جڑے ہیں یا جو میرے ناظرین مجھے ابھی جنہوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے، میں انہیں بتاتا چلوں کہ یہ وہ جو احتجاج کے مناظر آپ اپنی موبائل سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، یہ گوجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے لمبا احتجاج ہے جسے تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ماسا سٹی انتظامیہ تو کجا، جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی شاید ان رہائشیوں کو ان کو گوجرانوالہ کا باسی ماننے سے انکاری ہے۔ اور یہ وہ شاندار گیٹ کے مناظر ہیں جس کی شان و شوکت دیکھنے والی ہے، مگر اس کے اندر جو رہ رہے ہیں، یہ جو دہلیز اس گیٹ کی جو بھی کراس کرتا ہے اس کے تاثرات جو ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ یہ براہ راست مناظر جو ہیں وہ آپ چیف اور گوجرانوالہ کی توسط سے اپنے موبائل سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے اسی ویڈیو کے توسط سے ایک دفعہ پھر ماسا سٹی کے سی ای او شیخ احمد بن مقصود سے یہ کہنا چاہوں گا، انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ ہم نے آج کے دن بھی آپ سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی موقف سامنے نہ آ سکا، تو اب بھی ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ہم آپ کا موقف لینے کے لیے اور اسے چلانے کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ اپنا موقف دینے والے بنیں ضرور۔ تو یہ تھے مناظر اس پروٹیسٹ کے جو کہ تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ان کی مشکلات جو ہے اس کا سدباب کیا جائے گا اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں گی۔ تو اسی نوٹ پر اسی ایک دعا کے ساتھ گو کہ اب جو مظاہرین ہیں ان کے ہاں بھی وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور سی ای او کو ہدایت دے کہ وہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرے۔ تو ہم بھی اسی ایک اچھے نوٹ کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ماسا سٹی کی انتظامیہ کو اللہ ہدایت دے گا اور جو ماسا سٹی کے رہائشی ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں گی۔